अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो में हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, 5 माह कबल अगर हम एक जायज़ा लें मुल्की सियासत का तो हमें एक सिनेरियो डिफरेंट नज़र आ रहा था। रेफरेंसेस का सरफेस होना गुज़िश्ता अदवार ही के दौरान रेफरेंसेस सरफेस हो रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, पेशियां नज़र आ रही थी, हमें एक मुख्तलिफ एक पूरी मंजरनामा नज़र आ रहा था। और 5 माह के बाद जो हमें इस वक्त सिनेरियो नज़र आ रहा है, और उसी दौरान हम सड़कों पर एहतजाज भी देख रहे थे, लॉन्ग मार्च की सूरत हाल नज़र आ रही थी, महंगाई के ख़िलाफ़ जो सियासतदानों का दर्द था वो रुक रहा नहीं था, और उसके लिए बिल्कुल एक बेचैनी, एक हलचल सियासत में नज़र आ रही थी। और 5 माह के बाद जो सिनेरियो दिखता है वो अवाम भी जिस तरह से खबरें आना शुरू होती हैं, जो चेन ऑफ इवेंट्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं, बहुत जल्दी में ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। जो अदालती फ़ैसलों की रोशनी में जिनको इश्तिहारी करार दिया जाता है वो उन्हीं अदालतों के ज़रिए मुल्क में वापस आते हैं, मुल्क में ओहदों पर जो है वो चार्ज संभालते हैं, हल्फ उठाते हैं, सेनेट में जो है कायदे ऐवान मुकर्रर कर दिए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा फ़ैसला, और चूँकि नून लीग को इन्हीं अदालतों से अब रिलीफ मिलने का सिलसिला वो शुरू हो चुका है, तो गुज़िश्ता दिन का जो एक बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सामने आता है। मरियम नवाज साहिबा और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, उनको एवनफील्ड रेफरेंस पे बरी कर दिया जाता है। जो उनको सज़ाएं दी गई थी वो कलअदम करार दे दी जाती हैं। एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से मैं ज़रूर बताते चलूँ, ये वर्डिक्ट 6 जुलाई को 2018 में आया था, और इस एहतसाब अदालत की जानिब से ये वर्डिक्ट सामने आया था, और ये तब रेफरेंस फाइल हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट का पैनामा गेट के फैसले की रोशनी में आपको याद होगा कि एक JITB 6 रुकनी जो मुश्तरका तहकीकाती टीम थी वो तश्कील दी गई थी, और क्योंकि कहा गया था कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी मामले में। पैनामा पेपर्स जो कि सरफेस किए थे ICIJ के बाद, आपको वो भी याद होगा, 3 अप्रैल 2016 उसके बाद का ये तमाम मामला था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उसके बाद रेफरेंसेस दायर करने की हिदायत जो डायरेक्शन दी जाती है, जिसके बाद एहतसाब अदालत में नैब की जानिब से रेफरेंसेस दायर किए जाते हैं। मामला जो नज़र आ रहा है वो ये है, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैब मरियम नवाज के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। इतने अरसे से जब एक मामला चला आ रहा हो, उसमें जब कंक्लूड इस नोट पे हो, तो क्या कहाँ लूप होल्स नज़र आ रहे हैं, जस्टिस सिस्टम पे सवाल रेज हो रहे हैं, कुछ एक इम्प्रेशन मुल्क में ये क्रिएट हो रहा है कि जो लॉ मेकर्स हैं जो इस वक्त मुल्क संभाले हुए हैं, वो क्या जो रीसेंट अमेंडमेंट्स की गई, क्या वो अपने आप को इस पूरे सिनेरियो में बेनिफिशरीज एक समझ रहे हैं, और जो उनको फ़ायदा भी हो रहा है। तो किस तरह से कानूनदान इस पूरे मामले को देख रहे हैं, और अब आइंदा आने वाले दिनों में भी क्या मजीद रिलीफ की जो है वो तवक्को रखी जाए, क्योंकि FZE का भी जो मामला है जिस पे सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था पैनामा गेट का नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उसमें भी क्या हम अब मजीद रिलीफ की तवक्को रखें। हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून है, ऑल्सो सीनियर एनालिस्ट, फॉर्मर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, और चूँकि नैब के रोल पे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है तो हम ज़रूर उस पर बात करेंगे प्रोसिक्यूशन के एंड से क्या कहाँ खामियाँ नज़र आई। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप शाख वेरी ऑनर्ड साबिक जज इन लोअर हाई कोर्ट के एंड ऑल्सो फॉर्मर स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब शाह खावर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राजा आमिर अब्बास साहब, ये जो फैसला सामने आया है गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब को जिस तरह से बरी किया गया, केस कमज़ोर था आपके ख्याल में या फिर प्रोसिक्यूशन? अलीना, आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी आज से चंद माह पहले बड़ा अपोजिशन को जो ये जितनी भी पार्टीज़ थी, लीडर्स थी, इनको महंगाई का दर्द था, और वो दर्द इनको बहुत तकलीफ़ दे रहा था, और वो चाहते थे कि जी किसी भी तरीके से हुकूमत को ख़त्म किया जाए, फ्रेश इलेक्शंस कराए जाए। लेकिन वो इमरान खान साहब कहते थे ये महंगाई का दर्द नहीं है, ये NRO 2 लेना चाहते हैं और ये उसकी तरफ गामजन है। तो हमें नज़र आ रहा है कि वो NRO 2 पहले ECL से नाम हटाए गए, फिर हमें NRO 2 नज़र आया, नैब की जो अमेंडमेंट्स कर दी गई, वो जो मेगा केसेस थे वो वापस चले गए। फिर देखा आपने कि जी पता नहीं अचानक मौसम की अच्छी तब्दीली आई, या सैलाब के बाद शायद इसहाक डार साहब ने समझा कि अब मैं जा रहा हूँ वापस मुल्क, और वो अचानक से आ जाते हैं, वज़ीर आज़म साहब के जहाज़ में आ जाते हैं, उनके आने से पहले ही उनके वारंट्स
کینسل کر دیے جاتے ہیں اور سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ دیکھا. آپ کا کہنا ہے کہ جی کیا نیب کا کیس کمزور تھا؟ یہ تو نیب کا کیس نہیں تھا, یہ تو جے آئی ٹی نے اس کی انویسٹیگیشن کی تھی, بڑی ڈیٹیل 5000 وہ صفحات پہ مشتمل, مور دین 5000 پیجز تھے اس میں. نیب کو ایک ڈیوٹی دی گئی تھی کہ اب آپ نے اس کو ریفرنس میں کنورٹ کرنا ہے, اور ریفرنس میں کنورٹ کر کے آپ نے اس کو عدالت میں لے جانا ہے اور پروسیکیوٹ کر کے ان کو سزائیں دلانی ہے. نیب کے چیئرمین سامان چودھری صاحب, تو جب ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب تو میرے پاس آ گئی ہے یہ جے آئی ٹی, تو نیب کو ریفرنس میں کنورٹ کرنے سے پہلے بھی بہت سی چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو نیب میں جب بھی ہم خود پروسیکیوشن میں رہے ہیں, تو پروسیکیوشن جب کسی کو کوئی فائدہ دینا چاہتی ہے, فرینڈلی پروسیکیوشن ہوتی ہے, تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں اپنے کیسز میں لیکونس چھوڑتے ہیں, انویسٹیگیشن میں کچھ ایسی چیزیں چھوڑتے ہیں. اب یہ تھا کیس کہ جی ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم, کہ آپ کی جو ایسٹس ہیں آپ کی نون سورس سے بڑھ کے, بڑی سمپل سی بات ہے, ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آئے گی کہ جناب آپ کی ایسٹس کتنے ہیں. پہلے تو بتائیں کہ جناب ایسٹس کی ویلیو کیا ہے, نیب نے وہ بتانی تھی کہ جی, پھر یہ بتانا تھا آپ کی نون سورس آف انکم کیا ہے, تبھی آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں نا کہ جی نون سورس آف انکم اے ہے تو یہ اے سے بڑھ کے بی کی تھی. نہ انہوں نے نون سورس آف انکم ڈٹرمن کر پائے, ایسٹس کی ویلیو جو ان سے تھی ڈاکیومنٹس میں تو تھی, عدالتوں میں نہیں بتا سکے. یہی پروسیکیوٹر, مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ کیس لڑا وہاں پہ ٹرائل میں, اور ہر چیز ان کی فنگر ٹپس پہ ہے, ان کو ایک ایک ڈاکیومنٹ کا پتہ ہے, ایک ایک پیج کا پتہ ہے. لیکن اب وہ اگر عدالت کو سیٹسفائی نہیں کر سکے, عدالت کے کوسچنز کا جواب نہیں دے پائے, عدالت کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پائے کہ جی کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں, کون سے ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں, کن چیزوں کو تو یہ آلریڈی مان چکے ہیں, اگر عدالت کو نہیں بتا سکے کہ جناب میاں صاحب نے تو فلور آف دی ہاؤس جو کہ اس پوری انویسٹیگیشن کا حصہ ہے وہ تمام ریکارڈنگز کہ جی یہ سب کچھ کہا تھا, تو پھر ایسی سچویشن میں عدالتیں بھی کہتی ہیں ٹھیک ہے, جب آپ کیا جو پروسیکیوٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک, اس کے بعد ایکوٹل کا کوئی راستہ نہیں رہا, اور انشاءاللہ آگے مزید جو یہ تو پرنسپل ایکیوز نہیں تھی, یہ تو ابیٹمنٹ میں تھی. یہی چیز انہوں نے, اور عدالت کے بھی ریمارکس جو آئے کہ بھائی پہلے تو نواز شریف صاحب کا رول جو ہے وہ ثابت ہونا ہے. شاخاور صاحب, بلکہ ریمارکس میں بھی ذکر کیا گیا کہ بھائی قتل جب ہوتا ہے تو قتل میں آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قتل کس نے کیا, یا پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے مدد کی. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس پورے کیس کو, اور جس طرح سے یہ پروسیڈنگز چلی بھی اتنے عرصے تک, کیا آپ بھی اسی طرح سے فرسی کر رہے تھے کہ کنکلوڈ اسی طرح اسی نوٹ پہ ہوگا؟ دیکھیے رینا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے ایک چیز تجربہ کیا ہے, بلکہ ہماری جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کے ایڈورسریز بھی ہوتے ہیں, ان کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں, ان کے مخالفین بھی ہوتے ہیں. اگر پولیٹیشنز کے کیسز جو ہیں یا پولیٹیکل نوعیت کے کیسز, ان کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان یا سپیریئر جوڈیشری اس میں جب انڈلجنس کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر فیصلے ہوتے ہیں, تو وہ فیصلے جو ہیں وہ تاریخ میں بڑے بڑے متنازع ہوتے ہیں. ان کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. وہ جس کے حق میں ہوتے ہیں وہ تو بڑا لاؤڈلی کہتے ہیں جی کہ جوڈیشری نے تو بڑا زبردست کام کر دیا, اور جن کے اگینسٹ ہوتے ہیں وہ اس کو حرف تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو مقصد یہ ہوا کہ ایسے فیصلے بہرحال تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 5 رکنی بینچ نے اتنی لمبی ایکسرسائز کی, پہلے انہوں نے جو ایک مرحلہ تھا اس میں تو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو 2 آنریبل ججز نے جو ہے وہ ریکمینڈ کیا کہ وہ تو نااہل ہو چکے ہیں, لہٰذا یہی بھی فیصلہ ہم کر دیتے ہیں. اوریجنل جورسڈکشن آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 184(3) میں. باقی 3 معزز جج صاحبان کہتے ہیں نہیں یہ پری میچور ہوگا, اس کے لیے ہمیں مزید تحقیق کی ضرورت ہے. پھر اس پہ ایک جے آئی ٹی بنتی ہے, جے آئی ٹی کے ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں وہ آتے ہیں, پھر ایک بہت بڑی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے. وہ ایک بہت لمبی ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ میاں نواز شریف, ان کی فیملی کو, مریم نواز کو, سب کو بلاتے ہیں, اور ایک بہت ہیجانی کیفیت, ایک بریکنگ نیوز چل رہی ہے روزانہ. جے آئی ٹی نے ایک رپورٹ دی, بہت والیومس رپورٹ دی, اس کو پھر ایگزامن کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اس کو ایگزامن کرنے کے بعد اس کو پھر ہدایت کی
नैब को कि आप इस JIT की रिपोर्ट को सामने रखें और इस पे आप तहकीकात दोबारा करें, और अगर इस पे कोई रेफरेंसेस बनते हैं तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में बना दें। वो फिर रेफरेंसेस, अभी जब आमिर अब्बास साहब अभी फरमा रहे थे कि उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे, अगर उन्होंने अगर कोई हाथ होला भी रखा अगर चले, तो क्या उस वक्त तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मॉनिटरिंग जज भी जो थे ना, वो भी उन चीजों का अहाता कर रहे थे, उन सब चीजों को देख रहे थे। और जो उन्होंने केस बनाया, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है, वो JIT की रिपोर्ट पूरी तो नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्म हो गई फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, वो नैब ने खुद की, और उसका एक रेफरेंस पेश किया अदालत में ट्रायल हुआ, सजाएं हुई। अब ये मामला था हाई कोर्ट के सामने, जो कि फर्स्ट एपेलेट कोर्ट है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हाई कोर्ट्स जब फर्स्ट एपेलेट कोर्ट के तौर पर काम करती हैं, तो वो जब कोई भी केस उनके सामने होता है तो उनके पेश नजर क्या बात होती है? उनके पेश नजर ये बात होती है कि उस मुकदमे का पूरा रिकॉर्ड उनके सामने होना चाहिए, जो कि उनके सामने था, उन्होंने तलब कर लिया था। अब वहां पे अगर नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने कोई बात जो है वो फोर्सफुली आर्गू नहीं की, या उन्होंने कुछ चीजें कंसीड कर दी, तो वो जजेस के ऊपर बाइंडिंग नहीं था। उसकी वजह ये है कि पूरे मुकदमे की शर्तें, रिकॉर्ड उनके सामने है। वो अपना इंडिपेंडेंट माइंड इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर प्रोसिक्यूटर उधर कंसीड भी कर दे, तो हाई कोर्ट ने अपना माइंड इस्तेमाल करना है कि उसके पास सारी शर्तें मौजूद है। तो अभी चूंकि हमने इसका तफसीली फैसला नहीं देखा, हमें नहीं पता कि क्या वजूहात हैं कि जिस वजह से उन्होंने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जिन्होंने कन्विक्शन की है मियां नवाज शरीफ को भी, मरियम सफदर साहिबा को भी, और कैप्टन सफदर को भी, नवाज शरीफ साहब का तो अभी खैर सुना जाएगा, तो वो क्या वजूहात थी, वो जब डिटेल जजमेंट आएगी फिर हमें पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि लाजमी प्रोसिक्यूशन के केस में कोई फ्लॉज थे, और जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने सजाएं दी वो अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के वो रॉन्ग प्रीमाइसेस पे थी। तो फिर वहां पे हाई कोर्ट का बिल्कुल ये फर्ज बन जाता है कि वो अपने सामने जो रिकॉर्ड है, जो शहादतें हैं, जो मटेरियल है, उसको एग्जामिन करने के बाद अपना फ्री और इंडिपेंडेंट माइंड इस्तेमाल करे, या तो कन्विक्शन को बहाल रखे सेंटेंस को, या उसको सेट असाइड कर दे जो आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मैं फिर ये बात कहूंगा कि हमारी सुपीरियर जुडिशरी को सियासी नोयत के केसेस में जो है वो बिल्कुल उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो हैं फिर वो जुडिशरी होती है। राइट सर। राजा आमिर अब्बास साहब, शाखावर साहब भी जिस तरह जिक्र कर रहे थे, 6 जुलाई 2018 का जो फैसला था, द ट्रस्ट डीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द अक्यूज मरियम नवाज वर आल्सो फाउंड बोगस, और आपने भी मेंशन किया दिस अक्यूज मरियम नवाज aided, assisted, abetted, attempted and acted in conspiracy with her father accused Mia Mohammad Nawaz Sharif, who was holder of public office. Therefore, prosecution has succeeded to establish her guilt. ये बात एहतसाब अदालत के वर्डिक्ट में, और मेरे पास वो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट मौजूद है, जिसमें अगेन ये बात की गई कि थ्रू इवन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस प्रूव दैट रिस्पोंडेंट नंबर 6 इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, देयरफॉर द डॉक्यूमेंट शोइंग हर एज अ ट्रस्टी इज अ फैब्रिकेशन ऑन द फेस ऑफ इट, for which she is liable to be proceeded against for forgery and using forged documents. That use of Calibri font which became commercially available in 2007, सब हमारी आवाम के सामने। क्या आप समझते हैं, अभी तफसीली फैसला तो आना बाकी है, बट ट्रस्ट डीड, जो जाली ट्रस्ट डीड थे, वो तमाम सारे मामले में भी बरी हो चुके हैं ये, और अगर आप प्रोसिक्यूटर होते इस वक्त तो आप इस केस को कैसे प्रेजेंट करते हैं? मैं रिजाइन करके चला गया होता जी, ना आगे टेकअप करते? ना करता, बिल्कुल ना करता। प्रेशर होता आपके ख्याल में? आप नहीं, देखें जी, बड़ी सिंपल सी बात है, ट्रस्ट डीड अगर बोगस थी, आपने कहाँ से उसकी ओनरशिप इस्टेब्लिश करनी है? ओनरशिप इस्टेब्लिश करनी है कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से जो आपका ऑफशोर कंपनी थे, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो क्या बता रहे हैं? वो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि जी मरियम बीबी इसकी ओनर हैं, ठीक है, इसकी बेनिफिशियल ओनर हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स एक प्राइस भी, एक कीमत भी बता रहे हैं 500,000 समथिंग मिलियन उसका के पाउंड्स का ये परचेजिंग हुई थी, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट्स अगर बैठे हुए शेखावर साहब, नैब में एक क्लॉज है कि जो कहती है कि जो बैरून मुल्क से डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो सब्जेक्ट टू एविडेंस एक्ट नहीं होंगे, वो एज इट इज़ उनको एडमिट किया जाएगा।
اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عدالت میں سوال ہوئے کہ جی کیا کوئی وہاں سے بندہ آیا ایز اے وٹنس یا آپ نے کسی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی یا کیا تھا، اس پہ آپ دیکھنا ہے، کیونکہ فیصلہ آ گیا تو اٹس اوپن، اس کو ہر کوئی بلاسٹ بھی کر سکتا ہے، اس کو چیلنج بھی کر سکتا ہے کہ جی اس میں ہم ہر روز ہائی کورٹ کے فیصلے چیلنج کرتے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ غلطیاں ہیں، لیکن یہ تو فیصلہ آئے گا ڈیٹیل کا. اور اس کے بعد کیا اس کی اونرشپ جو ان سے تھی ٹرسٹ ڈیڈ کی حد تک عدالت نے کہا کہ جی اس میں جو وہاں سے سٹیٹمنٹس آئی تھی، سٹیٹمنٹ لی گئی تھی، رابرٹ ریڈلے تھا اور دیگر افراد تھے کہ جناب یہ جو ان سی سٹیٹمنٹ ہے. اب جو نیا قانون آ گیا ہے اس میں تو یہ آ گیا ہے کہ جو بیرون ملک سے یا میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت ایویڈنس کلیکٹ ہوگا وہ تو ایڈمیزیبل ہی نہیں ہوگا. اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کے تحت ہوا یا نہیں. دین دا ایشو واز کہ جی مریم بی بی اگر بینیفیشل اونر ہیں تو کیس تو یہ نہیں تھا کہ مریم بی بی کے ہم نے ثابت کرنی ہے کہ یہ پراپرٹی ہے. کیس یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ پراپرٹیز بے نامی کے طور پہ اپنے بچوں کے نام پہ لی اور نواز شریف صاحب نے ثابت کرنا ہے کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع جو انہوں نے پارلیمنٹ میں بتائے، وہ ذرائع جو انہوں نے عوام سے ڈائریکٹ خطاب میں بتائے کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع. آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں اور اگر آپ نے بتانا تھا کہ جی اس سے یہ ہم نے پرچیزنگ کی، اور اگر انہوں نے کہا جی ذرائع کے لیے تو قطری خط پیش کر دیا، انہوں نے قطری خط کو عدالتوں نے کہا کہ جی یہ اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے. بینکنگ ٹریل ان سے پوچھتے رہے تو ہائی کورٹ نے یہ بھی ابھی میاں صاحب کا کیس تو پڑا ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا میاں صاحب بینگ اے پبلک آفس ہولڈر یہ سیٹسفائی کر چکے ہیں کہ جناب انہوں نے منی ٹریل دے دیا ہے، انہوں نے سورس آف انکم دے دیا ہے کہ جو 17 یا 18 سال کے بچوں کو یہ فلیٹس انہوں نے کیا خرید سکتے تھے یا نہیں، یا کیا واقعی دادا اپنے بچوں کو پوتوں کو دے کے چلے گئے تھے. دیکھیے یہ وائٹ کالر کرائم میں بہت سے، اب دنیا میں اس کو سخت سے سخت تر کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی آپ نے دیکھا جو لیٹسٹ امینڈمنٹ آئی سیکشن 14 ہے ویئر دا برڈن لائز آن دا ایکیوزڈ پرسن، دنیا بھر میں یہی ہے. اب اس کو omit کر دیا، ختم کر دیا، اس کو وہاں سے نکال کے پھینک دیا. تو جب یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہوں اور نیب کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ جی آئی ٹی کے افراد کے وہ ڈاکیومنٹس تھے، آئی تھنک کہ اب چیئرمین نیب جو موجودہ ہیں وہ اب اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اس کنوکشن کو، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا. لیکن جو لاز آگے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو میاں صاحب کا کیس ہے یہ کسی بھی طریقے سے موجودہ جو لاز اویلیبل ہیں جو امینڈمنٹ کے بعد ہے، کسی بھی طریقے سے کنوکشن اس میں برقرار رکھنی بڑی مشکل ہو جائے گی. کنوکشن برقرار رکھنی مشکل ہو جائے گی. شاہ خاور صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا تسلیم شدہ جو اثاثوں کا جو تعلق ہے وہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نیب کے قانون میں ٹھیک ہے، یہ جو اونرس ٹو پروف جو ہے یہ زیادہ تر کیسز میں جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا تھا ایکیوز پہ، لیکن یہ جو زیادہ تر یہ جو اونرس شفٹ ہوتا ہے ویسے تو پوری دنیا کا یہ ریکگنائزڈ قانون ہے کہ یہ جو استغاثہ ہوتا ہے، پروسیکیوشن ہے، اس نے پروو کرنا ہوتا ہے اپنا کیس، ان پہ یہ اونرس ہوتا ہے یہ ان کے شولڈرز کے اوپر. لیکن جو اس طرح کے کیسز ہیں جیسے ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے، اب ایک میرے خلاف ایک پراپرٹی سامنے آ گئی ہے جو کہ ایک پریزمپشن ڈرا کر دی ہے نیب نے میرے بارے میں، اور اس سے نظر بھی آ رہا ہے کہ پرامے فشائے میں ہی اس کا بینیفیشر ہوں یا میں اس کا اونر ہوں یا میرے پاس یہ جو اثاثے ہیں یہ میری آمدن سے زائد ہے، تو پھر وہ پریزمپشن جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے. وہ پریزمپشن نیب نے ایک اسٹیبلش کرنی ہے، پھر اونر شفٹ ہو جاتا ہے، اس کو بارے ثبوت شفٹ ہو جاتا ہے ملزم کے اوپر. تو اس میں ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہو سکتی ہے کہ جو ابھی موجودہ جو ترامیم ہوئی ہیں اس میں تمام جو بھی الزامات ہیں اس کا بارے ثبوت نیب پہ ڈال دیا گیا. یہ اس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں بالکل، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کا کیس ہے اور کیپٹن صفدر کا کیس ہے، کیا اس میں یہ جو حالیہ امینڈمنٹ آئی ہے اس کا بینیفٹ ان کو دیا گیا یا نہیں دیا گیا، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ پلیڈ کیا ہے ان کے لائرز نے یا نہیں کیا، یا ججمنٹ جب ہم دیکھیں گے اس وقت تک، جب تک نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر انہوں نے اس نئی امینڈمنٹ کا اگر اس پہ اطلاق کیا ہے تو پھر تو اس کا تو ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا، ریٹروسپیکٹیو اطلاق ہوگا. اگر اس کا فائدہ مریم صاحبہ کو پہنچایا گیا ہے
تو پھر وہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم اس کے بارے میں ابھی تک حتمی طور پہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ جب ہم اس کی ڈیٹیل ریزنز نہیں پڑھتے. جی بالکل. شاہ خاور صاحب آپ کی اجازت اور راجہ عامر عباس اجازت سے ایک مجھے بریک شامل کرنا ہے. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. راجہ عامر عباس صاحب، جو ہم جس طرح سے بات کرتے تھے ڈسکشن میں، ڈیورنگ ایون دا ہیئرنگ پروسیکیوٹر نیب سردار مظفر صاحب نے جب بتایا کہ پراپرٹیز کی مالیت کا تعین متعلقہ نہیں ہے، تو ان کو آگے جسٹس عامر فاروق نے بھی کہا کہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ مالیت کا تعین غیر متعلقہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تحقیقات کے بعد شواہد سے کیس بنانا تھا. تو جو جے آئی ٹی کا ہم اور آپ بھی شاہ خاور صاحب بھی جو ذکر کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کی ایک بڑی مفصل وہ انویسٹیگیشن تھی، 6 رکنی وہ ٹیم تھی جس میں تمام اداروں کے افراد اس میں شریک تھے، ممبرز تھے موجود، اس کی بنیاد پر ریفرنس جب دائر کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو کیا دوبارہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی تھی؟ دیکھیے، یہ سوال پہلے بھی جب ان کی ضمانت کی درخواست لگی تھی تو پوچھا گیا تھا نیب سے کہ جی اس کی پراپرٹیز کی ویلیو بتائیے، ٹھیک ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیب نے ایک وہ ہسٹورک جملہ کہا تھا کہ جی گوگل کر کے دیکھ لیں. ایگزیکٹلی گوگل کر کے دیکھ لیں. اب بھی آئی ونڈر کہ اس نے یہ بات کی اور کیسے کی اور کس پیرائے میں کہی ہے کہ جی جو ویلیو آپ جن پراپرٹیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے نون سورس سے زیادہ ہے، تو اگر پراپرٹی کی ویلیو ہی آپ کو نہیں پتہ، اور مجھے پتہ ہے ان کو پتہ ہے، اور یہ کیس کا ریکارڈ میں وہ ڈاکیومنٹ جو بی وی آئی کے آئے ہوئے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، اور پھر ویلیو تو اس پراپرٹیز میں 10 جگہ اس انویسٹیگیشن رپورٹ میں لکھی ہے. اب نہیں بتا پائے، لیکن شاہ خاور نے بالکل درست کہا کہ عدالت کے سامنے تو تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ بتاتا ہے نہیں بتاتا ہے اس کو دیکھنا ہے. بٹ پراپرٹیز کی ویلیو تو تب بات ہوگی نہیں کہ جب وہ کنیکشن ثابت کرے کہ جناب یہ مریم بی بی اس کی بینیفیشل اونر ہے. اور اصل کیس یہ بھی نہیں تھا کہ مریم بی بی کوئی بینیفیشل اونر ہے، کیس یہ تھا جس پہ سزا ہوئی ہے کہ جناب آپ نے اس کی جو لیرنگ ہوئی ہے اور جو اس کی اونرشپ ہے اوریجنل، اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے. یو ہیو abetted, aided in hiding the real ownership کی جو بے نامی کی ٹرانزیکشن ہے اس کو آپ نے ہائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں ان کی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مین ایکیوزڈ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایکیوزڈ ہیں اور یہ بیٹ کر رہی ہیں. کس کو بیٹ کر رہی ہیں؟ اپنے والد صاحب کی ایڈ کر رہی ہیں، بیٹ کر رہی ہیں. تو جب تک ان کے کیس کے اوپر ڈیٹیلڈ یہ باتیں نہیں ہوتی اور ان کی ججمنٹ نہیں آتی، تو مریم بی بی دیکھیے نا، اگر وہ اکویٹ ہو جاتے ہیں، ادھر ان کو سزا ہو جائے گی کہ جس نے جرم کیا وہ بری، اور جس نے مدد کی اس کو سزا. یہ اور آپ رائٹ راجہ میرے پاس آپ یہ سمجھتے ہیں بلکہ جو امینڈمنٹس ریسنٹ امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کی روشنی میں جو امپریشن ایک کریٹ ہو رہا ہے پرہیپس کہ بینیفٹ اب ان کو مل رہا ہے، یہ ہمارے موجودہ لا میکرز کو اس چیز کا بینیفٹ مل رہا ہے، بینیفیشریز یہ ہیں. دیکھیے، جو موجودہ لا جو لیجسلیٹرز ہیں ان کو بینیفٹ، یہ جو 50 کیس آپ نے سنا ہوگا واپس گئے، رینٹل پارس کا کیس ختم ہو گیا، وہ فرزانہ راجہ صاحبہ کا کیس ختم ہو گیا، 50 کیسز سے ختم ہو گئے. اسی طریقے سے ایک امینڈمنٹ آ گئی کہ جی ہاؤسنگ میں اگر 100 بندے جون سے ہیں وہ کمپلیننٹ نہ ہو تو چیٹنگ پبلک ایٹ لارج نہیں بنتی، اس میں وہ آ جائیں گے، کیا نام ہے وہ 2 بھائی سعد رفیق اور خواجہ اس کے بھائی، وہ آ جائیں گے. تو فائدہ تو ہوا ہے. ادروائز یہ لیجسلیشن کیا آپ اور ہمارے لیے بنی ہے؟ کیا یہ لیجسلیشن ملک کی بہتری کے لیے ہوئی ہے؟ کیا یہ لیجسلیشن سپریم کورٹ کے سامنے جو چیلنج ہوئی ہے اس لیے بنی ہے کہ کوئی پالیسی یا ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنا تھا، یہ کرپشن کو ڈیولپ کرنا تھا؟ اس لیجسلیشن نے یہی کیا کہ جی اس کو ایک لائسنس دے دیا کہ جناب ٹھیک ہے، اب اس کے بعد 50 کروڑ ختم. what is this کہ جی آپ نے ایک فگر لگا دیا، ایک آپ نے سلیب لگا دی کہ جی 50 کروڑ سے نیچے کا کیس نیب نہیں کرے گی، تو 49 کا ہوگا تو نیچے چلا جائے گا. دس از آل کیس ٹو کیس. آپ نے یہ کیا لیجسلیشن کر دی کہ جی آپ بے نامی کا پورا آپ نے لا ہی چینج کر دیا. شاہ خاور صاحب بیٹھے ہیں، بے نامی کے لا کو سمجھتے ہیں، وہ چینج ہو گیا. پھر یہ کیا ہو گیا کہ جناب آپ نے اس میں کہہ دیا کہ جناب پبلک آفس ہولڈر اگر کسی نے غلط کام کیا ہے، جب تک نیب یہ نہیں ثابت کرے گی کہ اس نے غلط کام کے بدلے میں یہ کمیشن یا یہ کک بیک یا یہ رشوت لی ہے،
تب تک بھلے سے وہ اگر اس کے یہ ثابت نہیں کر سکی نیب کہ اس نے غلط کام کیا اور پھر ڈسکرمنیشن ہو گئی، آپ نے کیبنٹ کو، آپ نے ای سی سی کو، آپ نے ان کو کہا کہ جناب وہ بھلے سے جو فیصلے کریں، چاہے وہ سبسڈیز دیں، چاہے وہ کسی چیز کی امپورٹ کی، چاہے ایس آر اوز نکالیں، وہ کسی بھی طریقے سے نیب کے جورسڈکشن میں نہیں آئے گا. تو دس از سم تھنگ کہ جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ترمیم سے پہلے ہی شاخاور صاحب، and I'm sure you may be able to quote a lot of instances, a number of perhaps legal precedents جہاں پر پروسیکیوشن ہمیں ناکام نظر آ رہی ہو in order to substantiate the allegations، اور پھر جس کے بعد بارے ثبوت جو ہے وہ بھی accuse پہ نہ آئے. لیکن اب جب امینڈمنٹس کے بعد سے ترامیم جب ہو گئی ہیں، اور راجہ عامر عباس صاحب بھی جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ اب تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نیب بالکل ایک ٹوتھ لیس باڈی بن کے رہ گئی ہے. اب تو یہ کیسز بھی بناتے ہوئے بھی بہت زیادہ ڈریں گے، کیونکہ ثابت بھی انہوں نے نہیں کرنا ہے. وہ پہلے ہی ایک پروسیکیوشن کا آپ کو حال نظر آ رہا ہے اس ملک میں، 5 سال کی سزا. ایگزیکٹلی. جی علینا، بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک تو یہ دیکھیں کہ یہ جو نیب آرڈیننس 1999 میں آیا تھا، تو یہ اس وقت جو ایک ڈکٹیٹوریل رجیم تھی انہوں نے یہ پرملگیٹ کیا تھا. اس سے پہلے بھی احتساب ایکٹ تھا 1997 کا، وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں آیا تھا اور وہ بھی بڑا کنٹروورشل تھا. اس کے جو چیئرمین تھے احتساب کمیشن کے وہ سینیٹر سیف الرحمان تھے، اور وہ جو لا بھی بنایا گیا تھا وہ صرف اور صرف فوکس تھا پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف کیسز بنانے کے لیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو احتساب ایکٹ ہو یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہو 1999، اس کے بنانے کے پیچھے کوئی یہ اسپرٹ کم از کم نہیں تھی کہ انہوں نے اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. یہاں پہ ایک شفاف اور غیر جانبدار جو ہے ایک ادارہ تشکیل دینا ہے جو کہ پیورلی جو ہے وہ ملک میں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو ملک کی جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے یا جو دولت لوٹی گئی ہے اس کو واپس لانا ہے. میں نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پروپلگیٹ ہونے کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ پھر ایک کنگز پارٹی بنی اس نیب آرڈیننس کو استعمال کرنے، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو حوالات میں جو لوگ موجود تھے نیب کی، ان کے جب وفاداریاں تبدیل ہوئی تو ان کی ضمانتیں بھی ہونا شروع ہو گئی، ان کے کیسز بھی واپس ہو گئے. تو یہ کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس ادارے کو تشکیل اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ ایک غیر جانبدار، ایک بے لاگ قسم کا احتساب کرے. یہ تو ہماری غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ایک بات آپ کو بتاؤں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے بارے میں، نیب آرڈیننس 1999 کے بارے میں بڑے بڑے تحفظات رہے ہیں، عدلیہ کے تحفظات رہے ہیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹس دیکھ لیں، ہائی کورٹ کی ججمنٹ دیکھ لیں، وہ بانگ دہل پارلیمنٹس کو کہتی رہی ہے کہ اس میں مناسب ترامیم کریں، کیونکہ یہ بہت اس میں خامیاں ہیں، اس میں خرابیاں ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے جب 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، اس وقت عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے، سول سرونٹ سے خطاب کرتے ہوئے، دیگر سٹیک ہولڈر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ لا ایسا ہے کہ جس میں ہمیں بہت زبردست قسم کی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس فضا میں جو کہ کریٹ کی ہوئی ہے نیب میں، اس میں نہ کوئی سول سرونٹ کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی بھی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے کے لیے، اور نہ ہی کوئی جو کاروباری ہے ان کے اوپر بھی ان کی تلوار نیب کی اٹک ہوئی تھی. تو اس کی ضرورت تھی. تو پی ٹی آئی کے دور میں 3 ترامیم ہوئی. اس میں فرسٹ امینڈمنٹ آرڈیننس آیا میرا خیال ہے 2018 میں یا 19 میں، پھر 21 میں سیکنڈ اور تھرڈ امینڈمنٹ آرڈیننس آئی. اس میں بہت سارے جو جورسڈکشنز تھی نیب کی، سول سرونٹس کے حوالے سے، وہ جو کاروباری حضرات تھے ان کے حوالے سے، ٹیکس ایف بی آر کے میٹرز کے حوالے سے، ان آرڈیننسز میں خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان کو واپس کر دیا. اب یہاں پہ یہ ہوا کہ جب موجودہ گورنمنٹ آئی انہوں نے تھوڑا سا اس سے اور زیادہ آگے معاملات کر دیے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ نیب آرڈیننس کے بارے میں بڑے واضح تحفظات ہر گورنمنٹ کے رہے ہیں، جوڈیشری کے بھی رہے ہیں. لیکن میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ ابھی بھی جو نیب تشکیل دی گئی ہے، ہمیں ان سے یہ توقع نہیں کریں گے کہ جناب یہ بھی اس ملک میں ایک بے لاگ چلے، 50 کروڑ سے اوپر کے معاملات کو دیکھیں گے، اور جو چیٹنگ پبلک ایٹ لارج ہے اس کی تعداد 100 سے زیادہ اگر ہوئی، تو کیا ہمارے ملک میں ایسے کرپشن
के इल्जामात होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस पे 50 करोड़ से बहुत ज्यादा के नहीं है, या चीटिंग पब्लिक एट लार्ज आज नहीं हो रही, वो तमाम हो सकती है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल शाखावर साहब एक शामिल करनी है, लेकिन इसी नुक्ते से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे क्योंकि नैब जो है एक तो ये इम्प्रेशन जब ये हुकूमत ने चार्ज संभाला था तो वो तो कहते थे कि हम नैब को ही हटा देंगे, नैब को ख़त्म कर देंगे, कुछ इस किस्म की बातें शुरू में तो सुनाई दी थी। उसके बाद फिर अमेंडमेंट्स की तरफ आया गया मामला। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। शाखावर साहब, अभी हम ख़बर यही सुन रहे थे कि साइफ़र की जो कॉपी है वो कहा जा रहा है और इंकशाफ हुआ है कि वो रिकॉर्ड से गायब हो गई है, और साथ साथ उस हवाले से काबीना का इजलास जो हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, तो उसमें इस मामले की तहकीकात के हवाले से काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, कायम कर दी गई है। सर आप क्या समझते हैं, रोज़ एक नया इंकशाफ हो रहा है, रोज़ एक ऑडियो मंजर आम पर आ रही है, बहुत कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे एकदम से सरफेस कर रहा है, इस मामले को एक डस्ट को सेटल करने के लिए आप समझते हैं तहकीकात ज़रूरी है, हो जानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो रीना मैं ये कहूँगा कि ये जो लीक्स का मामला है ये बड़ा ख़तरनाक है, और ये अगर कोई हम में से कोई करवा रहा है इसको, तो वो मैं समझता हूँ कि ये मुल्की मफादात के बहुत खिलाफ है। और पहले जो है वो मियां शहबाज शरीफ की मरियम नवाज और उनकी एक लीक सामने आई, और उसको दूसरे जो पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं उन्होंने उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अब एक दूसरी लीक आ गई जो कि मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान है, उसको भी उछाला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये लीक्स और इस तरह की ये चीजें जो हैं, ये इससे इज्तनाब बरतना चाहिए सबको। ये इसका अगर स्टेक होल्डर है तो वो सिर्फ रियासत पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी जग हसाई हुई है इन मामलात से, मैं समझता हूँ कि इसको हमें सबको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि मैं अभी भी देख रहा था, जैसे आपने भी बताया कि काबीना का कोई इजलास हुआ है और उसमें इस खदशे का इजहार किया गया है कि वो साइफर जो है वो रिकॉर्ड से गायब है। अगर तो इसमें कोई हकीकत है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इसको तो बड़ा सीरियस लेना चाहिए, और इसके ऊपर जो तहकीकाती कमेटी, ये सिर्फ काबीना की ना बनाई जाए, मैं आपको बताऊं, इसमें फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और जो कि इस फील्ड में जो है जो ज्यादा उसमें एक्सपर्टीज है जिनकी, उन पर मुश्तमिल एक गैर जानिबदार कमेटी बनाई जाए। और इसको अगर थोड़ा सा अगर हम ये भी देख लें कि इसको अगर जुडिशियल टच भी दे दिया जाए, कि इसको जुडिशरी के प्लेटफॉर्म से भी चाहे इन कैमरा हो, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं, लेकिन इनकी तहकीक होना जरूरी है। अगर ये इल्जाम इन्होंने लगाया अगर गलत है तो ये भी बहुत, मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का एक इमेज है दुनिया में, वो भी बड़ा नेगेटिव जाएगा। और अगर इसमें कोई हकीकत है भी तो इसको जरूर प्रोब होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली मामला नहीं है। इसमें पाकिस्तान की सलामती और आपकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में जो है वो इन्वॉल्व। एब्सोल्युटली। राजा आमिर अब्बास साहब, लास्ट कमेंट सर, और इसी हवाले से तहकीकात। ये जो ऑडियो लीक्स आई, शाखावर ने दुरुस्त कहा कि जनाब ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपकी नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली रिलेटेड है, दुनिया के कैसे, बहरहाल उसमें बहुत कुछ कह दिया गया है। अब बात आ रही है साइफर की, कि जी साइफर के बारे में है कि जी उसकी कॉपी गुम होगी। क्या उसकी कॉपी जो हमें बताया गया है, जो हम आपकी मीडिया पे देखते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, क्या प्रेसिडेंट के पास नहीं है, क्या स्पीकर के पास नहीं है? अगर कॉपीज़ हैं तो बेस्ट सोल्यूशन है इसकी जनाब, इतना ये साइफर की बातें हुई, पहले दिन से हमें पता चला, पहले तो बताया गया कि शायद है भी कि नहीं है, कॉपी इज आल्सो कॉन्फिडेंशियल, और अगर कॉपी है तो अभी क्या इस पे आपने फिर केसेस बनाने हैं कि जनाब इससे ये कॉपी चली गई तो चलो जी ये ऑफिशियल सीक्रेट हो गया। जैसे कि प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, आई थिंक द बेस्ट फॉर्म वुड बी कि जी सुप्रीम कोर्ट इसको देखे, इन कैमरा देखे, और उसके बाद डिसीजन दे कि जी इसमें जो भी करना है, बी द बेस्ट प्लेस। राइट, थैंक यू सो मच राजा आमिर अब्बास साहब। शाखावर साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।